الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے جو مزہ جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے بات بنتی نہیں جب بات بنتی نہیں جب
بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل سجا لیتے ہیں۔ لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں۔ روٹھ جاتا ہے جو اللہ، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ سب اللہ کو منا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زینت بزم حضرات علماء کرام، ہمارے اس شہر کی نہیں، اس ملک کی نامور شخصیت زبدۃ السالکین ابن السالکین ہمارے بہت ہی مکرم بھائی جناب پیر عبدالقدوس صاحب نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، اس مرکز کے ساتھ وابستہ میرے بہت ہی قابل قدر قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے 1 سال کے بعد پھر ہمیں ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ ہمارے محترم چودھری صاحب نے ہم سب کو جمع کرنے کی ایک کوشش کی۔ اللہ آج کی اس مجلس کا جو ثواب ہے وہ ان کے لخت جگر اسد کو اللہ عطا فرما کر اللہ اس کے درجہ بلند فرمائے۔ دنیا میں لوگوں نے اپنی محبتوں کے نشان بنائے، کسی نے تاج محل بنایا، کسی نے سینما بنایا،
کسی نے تھیٹر بنایا، کسی نے کلب بنایا، اور ہمارے چودھری صاحب پر اللہ نے فضل کیا کہ انہوں نے اپنی محبت کا نشان بنایا تو اللہ کا گھر بنایا۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ یاد رکھیں، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ ایک جملہ آ گیا، ایک بات آ گئی، اس کو کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ حضرت سرری سقطی رحمہ اللہ تعالی تشریف فرمائے، ان کے پاس علماء اور مشائخ ہیں، تو آج بحث ہو رہی ہے کہ شکر کس کو کہتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی تعبیر شکر کے حوالے سے کر رہا ہے۔ وہیں پر ایک بچہ جو حضرت کا بھانجا بھی ہے، حضرت کو بڑا عزیز بھی ہے، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھا ہے، بڑی غور سے سن رہا ہے۔ تو جب سب اپنی اپنی تعریفیں کر چکے، حضرت سرری سقطی نے کہا، جنید بیٹا آپ کیا سمجھتے ہو کہ شکر کی تعریف کیا ہے؟ حضرت پیر صاحب جب سے یہ جملہ میری نظروں میں گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اتنی جامع بات کہتی کہ اس سے زیادہ تعبیر اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، حضرت میں شکر کے بارے میں تو صرف یہی سمجھتا ہوں کہ منعم نے جو بھی نعمت انسان کو عطا کی ہو وہ اس کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اس کو اور آسان کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہو وہ اس کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، یہی فکر ہے، یہی شکر ہے۔ اگر ایک آدمی کو اللہ نے قوت دی ہے بازو میں، یہ قوت نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو۔ اللہ نے ایک شخص کو آواز دی ہے، وہ آواز گانے میں استعمال نہ ہو، قرآن پڑھنے میں استعمال ہو۔ اللہ رب العزت نے اگر ایک شخص کو اسباب دیے، دولت دی، تو وہ اسباب شراب اور شباب میں استعمال نہ ہو بلکہ وہ مسجد اور اللہ کے قرآن میں استعمال۔ یہی فکر آخرت ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس جو قوت ہے، اب اس مجمع میں کیا پتا کس کے پاس کیا قوت ہے، آج یہ فیصلہ کر لو کہ اگر مجھے بیٹوں کی قوت ہے، اگر مجھے برادری کی قوت ہے، اگر مجھے بولنے کی قوت ہے، اگر مجھے دیکھنے کی قوت ہے، اگر مجھے سننے کی قوت ہے، اگر مجھے چلنے کی قوت ہے، اگر میرے پاس اختیارات ہیں، اگر میرے پاس دولت ہے، اسباب ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں کبھی استعمال نہیں ہوگی، یہی فکر آخرت ہے، یہی شکر ہے۔ منعم کی عطا کردہ نعمتیں اس کے خلاف استعمال کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کر آدمی الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے چودھری صاحب کو اگر اسباب دیے تو
تو اللہ نے ان کو یہ توفیق بھی دی کہ وہ اسباب اس کی نافرمانی میں نہیں بلکہ اس کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم قاری عتیق الرحمان صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، جو اس علاقے میں ایک بہت دینی مرکز چلا رہے ہیں۔ یہ چکوال ویسے ہی اولیاء کی سرزمین ہے، جہاں میں ایک طرف حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو وہاں اسی شہر کے اندر حضرت مولانا غلام حبیب صاحب کی رات اور صبح کی پرسوز ذکر الہی سے ڈوبی ہوئی دعاؤں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ شہر، یہ کسی علاقے کو میسر ہوتی ہے یہ چیز، یہ ہر جگہ کو نہیں میسر۔ پتہ نہیں کوئی کہاں سے گزرا اور اللہ رب العزت نے اس شہر کو اولیاء کی سرزمین بنا دیا، اللہ والوں کی سرزمین بنا دیا۔ کوئی پتہ نہیں میرے دوستو اس کو کس کی کون سی ادا پسند آتی ہے۔ یہ جو ہمارے اجتماع ہوتے ہیں یہ مدرسوں کے، ان کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، ان کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ ہم تو سوچتے ہیں مولوی فارغ ویلے بیٹھے ہیں تو جناب روز تک اتنا کرتے ہیں تو سڑے کو تو کوئی ٹائم نہیں، ایک گھر نہیں ہے۔ اس کو بہت اہمیت دو۔ ہمارے ایک دوست پیر صاحب نے بڑی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا ایک ذمہ دار صاحب اس کے 7 بیٹے، 7 حافظ قرآن، 7 قاری قرآن، 7 عالم دین۔ بندہ خود ان پڑھ، نہ اسکول نہ مدرسہ کچھ بھی۔ تو کہنے لگے، اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ نعمت آپ کو کیسے ملی؟ تو اس نے جو بات کہی وہ بڑی تھی۔ اس نے کہا مجھے جوانی سے یہ دینی مدرسوں کے جو اجتماعات ہوتے تھے ان میں جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو میں ان اجتماعات میں جایا کرتا تھا۔ اور پھر جب اجتماعات میں دستار بندیاں ہوتی حافظوں کی، قاریوں کی، عالموں کی، میں ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، میں دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر کہتا تھا اے اللہ کسی دن میرا بیٹا بھی اس طرح ہو، کسی دن میرا بیٹا بھی اس طرح ہو۔ تو کہنے لگا بس یہی تڑپ تھی، یہی دعائیں تھی کہ اللہ نے 7 بیٹے حافظ قاری عالم عطا فرما دی۔ لیکن ہماری تمنا یہ نہیں ہے، ہماری تڑپ ہی یہ نہیں ہے۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے چودھری صاحب کو توفیق دی، ایک خوبصورت مسجد، خوبصورت مرکز بنایا۔ اللہ رب العزت اس سے حقیقی معنوں میں آباد فرمائے، بلند آواز آمین۔ فکر آخرت، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن 2 موضوعات کو بہت تسلسل اور تواتر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ایک مسئلہ توحید اور دوسرا آخرت۔ دنیا میں توحید اور اس توحید کا ثمرہ آخرت، اس کو کثرت کے ساتھ گھما پھرا کر اور جن لوگوں نے آخرت کی فکر کی ہوتی ہے نا، ان کی زندگیوں میں ہر وقت آخرت رچی بسی ہوتی ہے، آخرت رچی بسی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک عجیب بات سنائی، کہنے لگے ایک بیروکریٹ تھا، تو وہ بیروکریٹ بیمار ہو گئے، تعلق تھا ان کے ساتھ۔ تو جب بیمار ہو گئے تو
ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج کرا دیا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں ان کے پاس چلا گیا کہ بھائی ہمارا تعلق واسطہ ہے۔ میں گیا کہ وہ بڑا مطمئن۔ میں نے پوچھا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگ رہا؟ قبر ہے، حشر ہے، بڑا مطمئن لگ رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں ڈر نہیں لگا۔ میں نے کہا یار تو کوئی اتنا بڑا عابد بھی نہیں ہے، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے متقی موت کا سن کر لرزنے لگتے ہیں، تو کوئی عابد بھی نہیں، اس طرح کا زاہد بھی نہیں، لیکن مطمئن بڑا ہے۔ یہ فکر آخرت جس کو لگ جائے نا، وہ صرف جلسے نہیں سنتا، وہ اس کی فکر بھی کرتا ہے۔ صرف جلسوں کے اوپر گزارا نہیں ہوگا کہ جلسہ سنا ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہوئی چلا گیا من، پھر وہ فکر دل کی گہرائیوں میں اترے، پھر اس پر کوشش شروع کر دے۔ کہنے لگا میں ایک جلسے میں گیا، اب کیا پتا کس کی زندگی میں کیا انقلاب آ رہا ہے کسی کو نہیں پتا، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہاں کس دل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا میں ایک جلسے میں گیا تو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو حافظ قرآن بچے ہیں تو اللہ کے محبوب نے تعبیر اس نے اپنی کر کے یوں کہا کہ ان حافظ قرآن بچوں کے پاس جنت کے 10 ویزے ہیں، جنت کے 10 ویزے۔ کہنے لگا میں نے سوچا میرے بچے تو بڑے ہو گئے، وہ تو حفظ کر نہیں سکتے، آگے بچوں کے بچے ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں۔ تو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ یہ کیسے میں کروں تاکہ میرا بھی کہیں کل میدان محشر میں کوئی بخشش کا ذریعہ بنے۔ یہ بالکل نئی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جہاں میری پوسٹنگ اس کے بعد شروع ہوئی، جس جگہ کا تھا، میں مدرسے کا پتہ کرتا، مدرسے کا پوچھتا، مدرسے کا پتہ کر کے وہاں جو سب سے غریب بچہ ہوتا، نادار ہوتا، اس کا پتہ کرتا، اور چپکے سے بغیر کسی کے بتائے اس بچے کی کفالت شروع کر دیتا، اس کے تعلیمی اخراجات، اس کے کپڑوں کے اخراجات، اس کے استاذ کی تنخواہ جو اس کے حصے کی آ گئی، کمپلیٹلی اس کی کفالت کرتا۔ جب حفظ مکمل ہوتا تو بچہ اپنے عزیزوں کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس آتا، تو میں اسے سینے سے لگا کر رو پڑتا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر التجا کرتا، درخواست کرتا، میرے بیٹے میرا التجا ہے، میری درخواست ہے۔ وہ پریشان ہوتا، اتنا بڑا افسر کیوں رو رہے ہیں، اتنا رو کیوں رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا انکل آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں حاضر ہوں۔ تو میں اپنے جیب سے ایک پرچی نکالتا اور اس پرچی پہ اس کو کہتا میرے بیٹے اس پرچی پہ دستخط کر دے کہ کل جب میدان محشر میں مجھے فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے تو یہاں دستخط کر دے، تو حافظ قرآن ہے، تو میری سفارش کرے گا۔ کہا کہ میں نے ایک نہیں، دو نہیں،
میں نے 10 حافظ قرآن سے دستخط کر کے لیے ہوئے کہ جب مجھے فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے جہنم کی طرف تو میرے سفارشی بن جائیں۔ جلسوں میں ہم تو آتے ہیں، کبھی یہ فکر پیدا ہو کہ ہم اپنی آخرت کس طرح بہتر کریں، ہم اپنی آخرت کس طرح بنائیں؟ کیا کبھی سوچا کہ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان میں سے ان کے جو اخراجات ہیں، ایک آدمی ایک بندے کے بچے کے اخراجات برداشت کرنے، کون سا اپنے بچے کو بھی پڑھا سکے جب ان کے اخراجات برداشت کریں؟ ہم اس چکر میں کہ جنت بھی مفت میں ملی، قرآن مفت میں، حدیث مفت میں، جنت بھی مفت میں، میرا رب تیرے میرے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہتا ہے تو انہی چکروں میں رہے گا، تو اسی دوڑ میں رہے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ عظمت والے رب نے فرمایا، تیرے میرے خالق رب نے فرمایا تو اسی چکر میں لگا ہوگا اپنی دنیا سجانے میں، سنوارنے میں، مستقبل بنانے میں، تو اسی دوڑ میں لگا ہوگا۔ اچانک ایک دن یہ ہوگا میرا نمائندہ تیرے پاس پہنچ جائے گا، میرا نمائندہ تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ نمائندہ انبیاء کے پاس بھی آیا، صلحاء اور اتقیاء کے پاس بھی آیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ کی حویلی ہے، گھر ہے، بڑا گیٹ ہے، آپ دروازہ بند کر کے کہیں عبادت کے لیے باہر گئے، ایک خوب رو نوجوان آپ کے صحن میں کھڑا ہے، گھر والوں نے آواز دی، اجنبی تو کون ہے، کس جگہ سے آیا، دروازہ تو بند ہے، جلدی نکل جاؤ، سیدنا داؤد علیہ السلام آ رہے ہوں گے اور وہ تجھے قتل کر دیں گے، یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کے گھر میں 4 دیواری کو پھلانگ کر۔ وہ کہنے لگا نہیں، ہمیں تو 4 دیواریاں روک نہیں سکتی، ہمیں کوئی دروازے روک نہیں سکتے۔ پوچھا کون؟ خاموش۔ ایسے میں جناب داؤد علیہ السلام داخل ہو گئے، اجنبی کو دیکھا، کون؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں اسرائیل ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے اندر بستر تک پہنچنے دے۔ کہا آپ اللہ کے پیغمبر اختیار استعمال کریں، کر سکتے ہیں،
لیکن حکم الہی یہی ہے کہ انہی سیڑھیوں پہ آپ روح قبض کرنی. روح قبض ہو گئی. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اسی دوڑ میں تو لگا ہوگا، اسی دوڑ میں تیرا وقت چل رہا ہوگا، اچانک ہمارا نمائندہ آ جائے گا. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جانثار کے گھر پہنچے. بیمار تیمارداری کے لیے پہنچے. دیکھا جناب اسرائیل وہاں پہلے پہنچے ہوئے. امام الانبیاء نے فرمایا اسرائیل تجھے پتا ہے نا یہ میرا امتی ہے، میرے امتی کا خیال کر. سیدنا اسرائیل کہنے لگے اللہ کے محبوب مجھے میرے رب نے پہلے حکم دے رکھا ہے، ہم روح قبض کرتے وقت بھی آپ کی امتی کا خیال کرتے ہیں. کتنی بڑی نسبتیں آقا کی. ان نسبتوں نے ہمیں کہاں کہاں فائدہ نہیں پہنچایا. فرمایا کہ جب آپ کے امتی کی روح کو قبض کرنے لگتا ہوں، انگلی کا اشارہ کرتا ہوں، روح کھینچی ہوئی آتی ہے. رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَتِ الْفَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. ایک دن تو اپنے مستقبل بنانے کے چکر میں میرا نمائندہ آ جائے گا. روح تیرے پاؤں سے کھینچنے لگی. میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما تجھ کو عدم سے وجود دینے والا تو میرا اللہ تھا. عدم سے وجود دینے والا میرا اللہ. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں ہم تھے. وہاں پر میرا رب جب تجھے اور مجھے ڈیزائن کرنے لگا، دنیا کا آرکیٹیکٹ جب بنانے پہ آتا ہے ٹھوس چیز پہ ڈیزائن کرتا ہے، روشنیوں میں ڈیزائن کرتا ہے. لیکن میرا خالق اور مالک رب جب مجھے اور تجھے بنانے پہ آیا 3 اندھیروں میں بنایا اور ٹھوس چیز پہ نہیں، پانی کے ایک قطرے پہ ڈیزائن کیا. اور 3 اندھیروں میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک آنکھ بڑی دوسری آنکھ چھوٹی، ایک نتنا بڑا دوسرا چھوٹا، ایک کانوں پر دوسرا نیچے. نہیں، میرا رب ان 3 اندھیروں میں تیری بمیں بھی سوارتا رہا، تیری پلکیں بھی سوارتا رہا. پلکیں بمیں سوارنا تو بڑی بات، ان 3 اندھیروں میں میرے رب نے میرے ہاتھ پر، تیرے پوروں پر اپنے قدرت کے قلم سے وہ نشان لگائے. فرمایا جو پورا میں نے ایک دفعہ بنایا قیامت تک ویسا دوبارہ بناؤں گا ہی نہیں.
3 اندھیروں میں بنانے کے بعد ماں کو پتا نہیں، باپ کو پتا نہیں، ان 3 اندھیروں میں جب روح آئی تو وہاں پر بھی ہم نے اپنے رب کو پکارا، رب العالمین میں بھوکا ہوں، مجھے خوراک چاہیے۔ میرے رب نے فوراً خوراک کا انتظام کیا، تیرے میرے پیٹ میں پائپ لگا دیا۔ اب وہ پائپ منہ میں بھی آ سکتا تھا، لیکن میرا رب بتانا چاہتا ہے میں نے اس قطرے خون کے ایک قطرے کو بھی تیرے منہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اس لیے داخل نہیں ہونے دیا کہ تیرے منہ سے کل میرا اور میرے محبوب کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ جس رب کا نام تیرے میرے لبوں سے نکلنے والا ہے، وہاں ایک قطرہ خون بھی میرے رب نے نہیں آنے دیا جب تیرے میرے ہاتھ یوں تھے۔ اللہ فرماتے میرے بندے، میرے نو ماں تیری زبان کو ان اندھیروں میں پاک رکھا، اب چھوٹی سی زندگی تھوڑا سا اختیار دے کے میں تجھے بھیج رہا ہوں، اب تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ زبان کو پاک رکھ کے آنا، پاک رکھ کے آنا، پھر یہ پاک زبان جنت کی نعمتوں کے مزے چکھے گی۔ فرمایا تیرے وہ پاؤں جو توڑتے تھے بغاوت میں، سب سے پہلے وہاں سے جان نکلنے لگی، پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، پاؤں اٹھا نہیں سکتے، اب جان نکلتے نکلتے گلے میں پہنچ گئی، گلے میں پہنچ گئی۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا، جب گھنگرو گلے کا بولے گا، جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا، جب روح کھینچے گی نس نس سے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے او دنیا کے سارے بادشاہوں، دنیا کے سارے پیروں، سارے علماء، میں لے جا رہا ہوں تمہارے باپ کو، میں لے جا رہا ہوں تمہاری ماں کو، میں لے جا رہا ہوں تمہارے بیٹے کو۔ رب فرماتے ہیں نحن اقرب ونحن اقرب وانت فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔
ولكن لا تبصرون. فرمایا تمہارے سامنے معاملہ ہے، چپ چپا کے نہیں. تمہارے سامنے تمہارا باپ اٹھ رہا ہے، تمہاری ماں اٹھ رہی ہے، تمہاری اولادیں اٹھ رہی ہیں، چچا ماما اٹھ رہا ہے. میرا رب فرماتا ہے ہم اس وقت قریب آ جاتے ہیں، دنیا کے سارے رشتے دور چلے جاتے ہیں. اب میرا رب ایک بڑا چیلنج کر رہا ہے ساری دنیا کے سائنسدانوں کو، ساری دنیا کے علماء کو، ساری دنیا کی فوجوں کو، ساری دنیا کے دانشوروں کو. میرا رب چیلنج کر کے فرماتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. فرمایا دیکھ میں تیرے سامنے تیرے باپ کو لے جا رہا ہوں، میں تیرے سامنے تیرے عزیز و اقارب کو لے جا رہا ہوں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی نظام میں نہیں ہو، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو تو میرا رب فرماتا ترجعونہا، یہ روح واپس لا کے تو دکھاؤ نا. ترجعونہا، یہ روح واپس لا کے دکھاؤ تو صحیح نا. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے تعلق میں سچے ہو تم ایسا کر کے دکھاؤ تو صحیح. میرا رب فرماتا ہے یاد کرو جنہوں نے فکر آخرت کی، جنہوں نے مجھ سے لو لگائی، جنہوں نے مجھے یاد رکھا، جن کے دلوں میں ہم بسا کرتے تھے، جو رات کی تنہائیوں میں ہمیں یاد کیا کرتے تھے، جو چپ کے آنسو بہایا کرتے تھے، جو راتوں کی تنہائیوں میں گڑ گڑایا کرتے تھے، جو راتوں کی تنہائیوں میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، جنہوں نے ساری زندگی گزاری ہمیں راضی کرنے میں لگے رہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے دامن کو خالی سمجھتے رہے، ساری زندگی دوڑتے رہے ہمارے مسجدوں کی طرف، نمازوں کی طرف، روزوں کے ساتھ، کبھی کعبہ کا طواف کر کے وہاں گڑ گڑاتے ہوئے نظر آئے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، دنیا کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لیکن دل میں اللہ بسا ہوا ہے. ہر لمحہ اللہ کی یاد اللہ کر رہی ہے، دل میں اللہ ہے، زندگی میں اللہ کا پورا نظام ہے. اس نظام کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ والی زندگی، وہ مصطفیٰ والا نظام میرے گھر میں بھی آ جائے، میرے جسم میں بھی آ جائے، میرے ملک میں بھی آ جائے. میرا رب فرماتا ہے جب ان محنتوں کے ساتھ میرا بندہ میرے پاس آئے گا تو پھر اس کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ پھر پروٹوکول کیا ہوگا؟ وَأَمَّا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. اب وہ محنت کرتے کرتے میرا مقرب بن گیا، میرا جگری بن گیا. اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما دے. ہم جیسے کمزوروں کو بھی اپنے مقربین کی فہرست میں ڈال دے. تو بادشاہ ڈال دے فہرست میں. تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، وفات کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے پلے تو کچھ
کچھ نہیں ہے، ان حافظوں کا وسیلہ بنا کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ڈال دے ہمارا نام، ڈال دے میرے رب ڈال دے ہمارا نام، ڈال دے مقربین۔ رب العالمین نے فرمایا جو میرا مقرب بن جاتا ہے، میرا جگری بن جاتا ہے، جب اس کا آخری سفر ہونے لگتا ہے تو جب جناب اسرائیل اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو حکم الہی آتا ہے، اسرائیل کہاں جا رہے ہو؟ فلاں شہر میں فلاں بندے کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ اسرائیل تجھے پتا ہے وہ تو میرا جگری ہے، وہ تو میرا یار ہے، وہ تو میرا دوست ہے، ایسے کیسے جا رہے ہو؟ رب العالمین کیسے جاؤں، کس طرح جاؤں؟ فرمایا یوں نہ جا، اس کی روح کے لیے جنت کا کفن لے، اس کی روح کے لیے جنت کا کفن لے کے جا۔ رب العالمین لے لیا، اور کیا کروں؟ فرمایا یوں نہ جا، جنت کا گلدستہ لے کے جا، جنت کا گلدستہ لے کے جا۔ رب العالمین وہ بھی لے لیا، اب جاؤ؟ فرمایا نہیں، ربا پھر کیسے جاؤں؟ فرمایا ملائکہ کی برات لے کے جا، ملائکہ کی برات لے کے جا، جس کو جنت کا کفن نصیب ہو جائے، جس کو جنت کے پھول سگا کے روح لی جائے، جس کو ملائکہ سلامی پیش کرے، وہ اللہ کا مقرب انسان ہوتا ہے۔ یہ اتنی بلندیوں پہ، یہ اتنی شان اور اتنے مقام پہ کیسے پہنچتا ہے؟ امام الانبیاء تشریف فرمائے، جبریل امین وحی کی ملکوتی صدائیں پہنچا رہے، ایسے میں اچانک جبریل رک کر پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب یہ جو آنے والا ہے کیا یہ ابو ذر غفاری ہے؟ اللہ کے محبوب متحیر ہو کے پوچھتے ہیں، اَأَنْتَ تَعْرِفُ، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ یہ تو میرا مستانہ ہے، دیوانہ ہے، اسے تو مدینے والے بھی اچھی طرح نہیں جانتے، آپ کیسے جانتے ہو؟ جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے محبوب یہ آپ کے طریقوں پہ چل کے اتنی بلندیوں والا بن گیا ہے، اتنی رفعت والا بن گیا ہے، اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمانوں والے اسے جانتے ہیں۔ یہ ہے مقرب۔ امام الانبیاء جب بھی سفر سے واپس آتے تو جس دروازے پہ سب سے پہلے دستک ہوتی وہ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہوتا۔ بیٹی دوڑ کے دروازہ کھولتی، اپنے والد گرامی قدر کی جبین اطہر کا بوسہ دیتی، پھر خوشی کے ساتھ آپ کو اندر لے جاتی، اپنی بیٹھنے والی جگہ پر اپنے کندھوں سے چادر اتار کر وہاں بچھاتی، اور پھر محبوب دو عالم کو وہاں بٹھا کر سامنے بیٹھ جاتی۔ پھر بیٹی اپنے مقدس باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتی، باپ اپنی پاک پاک بیٹی کو دیکھ کر مسکراتا، اور کائنات ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی نظر آتی۔ ہاں مقرب کیا ہے؟ پھر یہی بیٹی جب بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہے، یہی بیٹی جب بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہے
اللہ کے محبوب اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے کندھوں سے آپ بھی اپنی عظمت والی کملی، اپنی شان والی کملی اتار کر اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اور وہ بیٹی جو کل میرے آقا کے آنے سے پہلے عار تھی، لوگوں کے لیے شرم تھی، آج میرے محبوب نے اس کو وہ مقام دیا کہ اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھا کر سامنے بیٹھ کر دیکھ کر مسکراتے، اور قدرت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی نظر آتی۔ اصحاب مصطفیٰ نے ایک دن پوچھ لیا، اللہ کے محبوب یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، بیٹی کا مقام آپ نے بیان کیا، آپ نے سمجھایا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ ہیں، بیٹی ہے، آپ بیٹی کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو محبوب تو عالم نے فرمایا، میرے یاروں، میں نگاہ نبوت سے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کے محبوب ہو کیا؟ فرمایا میری فاطمہ جن راستوں سے گزرتی ہے نا، تو ملائکہ راستوں میں اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کے استقبال کے لیے ملائکہ کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے میں کیسے کھڑا نہ ہوں؟ پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اللہ کی نظروں میں مقرر بنتا ہے تو کائنات کی ساری مخلوق اس کی تکریم شروع کر دیتی ہے، پھر وہ مخدوم کائنات بن جاتا ہے، پھر وہ ساری کائنات کا ہر ذرہ اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کائنات ساری کی ساری اس کے ساتھ محبت کر رہی ہوتی ہے۔ آج میرے دوستو، آئیے، یہ جتنے اولیاء ہیں، یہ جتنے صلحاء ہیں، یہ جتنے اتقیاء ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں درس دیتے ہیں، ہمیں ایک طرف لگانا چاہتے ہیں کہ دلوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا کرو، دلوں کے اندر ذکر اللہ کے دیپ جلاؤ، اور جب ذکر اللہ کے دیپ جلیں گے تو ان دلوں کے اندر اللہ کی محبت جگہ آئے گی، اور جب دلوں کے اندر اللہ جگہ لیتے ہیں تو پھر وہ دل والا صاحب دل بن جاتا ہے۔ حالانکہ دل تو سب میں ہوتا ہے، دل تو سب میں ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کو صاحب دل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان دلوں میں میرا اللہ بس رہا ہوتا ہے، ان دلوں میں اللہ بس رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کہو نا کہ دل پر کلمے کی ضرب لگا، دل پر کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل پر کلمے کی ضرب لگا، لا، اور بلند آواز، لا الہ الا اللہ، اس کے نام میں، اس کے نام میں، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، اس کے نام میں کتنا مزہ، یہ تو اردو ہے نا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ الف اللہ تجھ میری بوٹی، من میرے وچ مرشد لائی ہو، نفیس بات
ملیا ہر لگے ہر جائی اندر بوٹی مشک بچایا. یہ کسی صاحب دل سے پوچھو جو ذکر اللہ کی لذت سے بالا ہوا. اندر بوٹی مشک بچایا جا پھلن پہ آئی سنا تو آپ نے بہت دفعہ ہوگا لیکن ترجمہ شاید کسی نے نہ کیا کیونکہ اللہ والوں کی باتیں بھی ترجمہ کرنی پڑتی ہے اگرچہ پنجابی میں. یہ بوٹی کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں کسی جنگل کی بوٹی ادھر کشمیر میں پائی جاتی ہے, ادھر اس کی کوئی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, ایک کھائیے تھے اندر مشک پیدا ہوئی ہے. یہ بابا بوٹی یہ بوٹی کیا چیز ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے الف اللہ چمبے کی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی یہ بوٹی کیا ہے؟ یہ بوٹی ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ بوٹی ہے لا الہ الا اللہ. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ نفی اس بار دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی کیا مطلب؟ نفی اس بار لا الہ نفی الا اللہ اس بات کیا مطلب ہوا؟ لا الہ کوئی معبود نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی بیٹیاں بیٹے دینے والا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں, کوئی نوکریاں دینے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی کل سنوارنے والا نہیں, الا اللہ. سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے, سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے. اب کیا کریں؟ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی گویا بتانا یہ چاہتا ہے جب لا الہ الا اللہ اندر آ جائے تو پھر جسم پر محمد الرسول اللہ والی سیرت اور صورت مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے. جب اندر مشک بچائے تو پگڑا نہیں ڈالتا, اندر مشک بچائے تو پگڑا نہیں دمال نہیں پاؤندا. جب اندر بوٹی مشک مچاتی ہے تو پھر محمد الرسول اللہ والے اخلاق نظر آتے. پھر زبان پہ گالیاں نہیں آتی, پھر زبان پہ برائیاں نہیں آتی, پھر زبان پہ مصطفیٰ والے اخلاق نظر آتے ہیں. جب مصطفیٰ والے اخلاق نظر آئے تو پتا چلتا ہے اندر لا الہ الا اللہ نے اپنی خوشبو بچا رکھی ہے.
میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آیت کریمہ پڑھی تھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کائنات بنانے والے رب نے اتنی بڑی بات کہی، اتنی بڑی بات، فرمایا سب بنانے والا میں ہوں، زمین بھی، آسمان بھی، جنت بھی، جہنم بھی، سب کا خالق رب، مالک رب فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، میرا رب فرماتا ہے إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی پونجی ہے، یہ دھوکے کی پونجی ہے۔ ایک بہت بڑے ادیب شاعر وہ کہنے لگے کہ میں متاع کا معنی تلاش کرنے لگا کہ متاع کس کو کہتے ہیں۔ یہ تو آج اللہ نے کیا نا، علماء کی محنتوں سے یہ چیزیں آج ہمارے سامنے پکی پکائی روٹی کی طرح ہے۔ انہوں نے ایک ایک جملے کے لیے، ایک ایک لفظ کے لیے کتنی ریاستیں کی اس کہانی پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس ایک لفظ کے لیے، دو لفظ تھے، رقیم، متاع، ان کا مجھے صحیح ٹھیٹھ مطلب نہیں آتا، تو میں نے سفر کیا اور سفر کیا اور ایک دیہات میں پہنچا، کیونکہ دیہاتوں میں ٹھیٹھ عربی بولی جاتی تھی۔ تو جو ہی میں دیہات میں گیا تو ایک بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا تھا یا ماں یا ماں جاء الرقیم وأخذ المتاع من التنور۔ کہنے لگا اس بچے نے مجھے میرے دونوں مسئلے آ گئے، اس بچے کہ پتہ یہ چلا کہ رقیم جو ہے وہ اس کتے کو بھی کہتے ہیں جو چت کوپرا ہوتا ہے، رنگ برنگا اس کو رقیم بھی کہتے ہیں، اور متاع کہتے ہیں اس ٹاکی کو جس کے ساتھ چولہے کے گرد مٹی شٹی تندور کے گرد صاف کی جاتی ہے، چھوٹی سی ٹاکی، ٹاکی تو سمجھ لو، اس کے لکھنؤ جو ہے سارے یہ بولتے۔ تو کہا کہ پتہ چلا کہ متاع کیوں کہتے ہیں، ٹاکی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ٹاکی بھی کوئی باقاعدہ نہیں ہے جڑی کو تمہیں دے، یہ بھی دھوکے والی ٹاکی ہے، اس نے بھی دھوکا ہے۔ ایک روایت نظروں سے گزری، رب نے فرمایا کہ دنیا بھی میں نے بنائی، آخرت بھی میں نے بنائی، لیکن جس دن سے میں نے اس کو بنایا ہے نا، میں نے ایک نگاہ بھر کر بھی اس کو نہیں دیکھا، ایک نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر یہ کوئی بڑی چیز ہوتی تو فرمایا میں کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا، ایک قطرہ پانی، ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ جس دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ تج دیا ہے، رشتے کاٹ دیے ہیں، زندگی لگا دی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ تو اس لیے میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، اگر اس کے دھوکے سے نکل کر ہم حقیقت، آخرت کی حقیقت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، موت کی فکر ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اور اس کے لیے میری درخواست ہوگی کہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، اس کی درخواست ہوگی کلمہ شریف کا ورد کثرت سے کیا جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے درخواست ہوگی کہ یہ جو ریاست ہے ہماری پاکستان، اس کو حقیقی معنوں میں اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اس کے دل کی کردار ادا کیا جائے۔ نماز تو اپنی جگہ پر ہو، صوم و صلاۃ اپنی جگہ پر ہو، لیکن ہماری قیادت اگر فاسق اور فاجر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں ابھی تک
بوٹی نے صحیح مشک نہیں مچائی ہے. جب بوٹی مشک مچاتی ہے پھر میرا کوئی عمل بھی کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. کوشش کی جائے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی جد و جہد کی جائے. جمعیت علماء اسلام کا جو قافلہ اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اس کے مومن اور معاون بنے. یہاں پر سرگودا آپ کے پڑوس میں اجتماع ہو رہا ہے اور وہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک مقدس عنوان کے حوالے سے تاکہ یہ پیدا دنیا کے اندر آج پریشر ہے. آج عالمی کفر پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ ختم نبوت کے قانون کو بدلا جائے. لیکن پاکستان کا مسلمان ہر جگہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن ناموس مصطفیٰ پر سودا نہیں کر سکتا. اللہ وحدہ لا شریک اس مرکز کی بہاروں کو اور پر بہار رکھے. اللہ آپ سب کے آنے کو آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. آج باوجود طبیعت انتہائی خراب ہونے کے آپ کی محبتوں کے ساتھ حضرت کی توجہات اور شفقتوں کے ساتھ کچھ باتیں کہنے کی اللہ نے توفیق دی. اللہ اسے قبول فرما کر